بیان فرمایا وہ ایک تو یہ تھا کہ جنت میں ملنے والے انعامات کون کون سے ہوں گے، اور دوسرا منافقین کی ایک علامت بیان کی گئی کہ جب قرآن یا دین اسلام کا کوئی فرمان یا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پیغام ان کو سنایا جاتا ہے تو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور اس کی وجوہات بیان کی گئی تھی۔ ایک وجہ عدم توجہی، دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر مہر کا لگ جانا، اور تیسری وجہ ان کا خواہشات نفسانی کا اتباع کرنا، بس جو دل میں آیا سو کر لیا، اس بات کو سوچے اور سمجھے بغیر کہ اس کے کرنے کی شریعت میں، دین میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اجازت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اپنی من مرضی کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا، نتیجہ یہ ہے کہ نسیان طاری ہوتا ہے، بھول چوک طاری ہوتی ہے، پھر کچھ یاد نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ آپ استغفار کیجئے کثرت کے ساتھ، اپنے لیے بھی، مؤمنین کے لیے بھی، اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ آج کا جو رکوع ہے آغاز ہوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والوں کی خصلت، ایمان والوں کی نشانی۔ گزشتہ آیت میں کن لوگوں کی نشانی بیان کی گئی تھی؟ منافقین کی۔ بھول جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ ان آیات میں ایمان والوں کی نشانی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ایمان والوں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا جب کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت سورہ، اللہ کے رسول سورت کوئی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ سورتیں تو نازل ہو رہی تھیں، لیکن جہاد کا اور قتال کا اور کفار سے مقابلہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ ہجرت مدینہ کے متصل بعد، اور اس سورہ مبارکہ کی بعض آیات ہجرت مدینہ کے دوران نازل ہوئی ہیں، اور جہاد کا حکم مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کا ہے، تو ان آیات سے قبل مسلمانوں کو اجازت، اذن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا نہیں تھا، تو مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا ہے۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں یہ ایمان والے، لولا نزلت سورہ، سورت نازل کیوں نہیں ہو جاتی، معنی حکم نازل کیوں نہیں ہو جاتا، موقع مل کیوں نہیں جاتا؟ تو جواب رأیت الذین فی قلوبہم، دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کی طرف، فی قلوبہم مرض، جن کے اچھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں یہ ایمان والے، لولا نزلت سورہ، سورت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب نازل ہو گئی سورت محکم، مضبوط سورہ نازل ہو گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ، مضبوط سورہ کون سی ہوتی ہے؟ محکم، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ، جس میں قتال کا، جہاد کا، مقاتلہ کا، کفار کے ساتھ مقابلہ کا بیان ہو، وہ مضبوط صورت ہوتی ہے۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، پس دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ہے بیماری، یعنی نفاق۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو وہ موت کے خوف کی غشی ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے عجیب و غریب نظروں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگتے ہیں۔ فرق آ گیا مومن کا اور منافق کا۔ مومن کے سامنے جب جہاد کا حکم آتا ہے تو وہ سرشار ہوتا ہے اور نکلتا ہے، اور وہ سوال کرتا ہے کہ موقع کب ملے گا۔ منافق کے سامنے جب جہاد کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے اوپر موت کی سی غشی طاری ہوتی ہے، وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے اصل میں منافق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن، اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی ایک کم ہمتی سے، کسل والجبن، اور یہ بزدلی سے، اللہ بزدلی اور کم ہمتی سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کم ہمتی اور بزدلی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا شروع کر دیں تو کم ہمتی ہو جائے گی، بزدلی ہو جائے گی۔ جس کو پتہ یہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے میرے ساتھ اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے، تو وہ غیر اللہ سے کیوں ڈرے گا؟ جس کو یہ پتہ ہے کہ میری زندگی اور موت، میری بیماری اور تندرستی، میری آسانی اور مشکل، میری بیماری اور صحت، ایک ایک چیز، میرا رزق اور غربت اور فقر اور امارت اور نعمتیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہونی ہے، تو وہ کیوں کسی اور سے ڈرے گا؟ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ میں حلف دے کے کہہ سکتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے وجود کا ڈر میرے دل میں نہیں، اور وہ اس پر قسم اٹھایا کرتے تھے
کہ میں حلف دے سکتا ہوں، قسم اٹھا سکتا ہوں اس بات کی اللہ کے علاوہ موت کا ڈر بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ تو یہ درجہ، یہ مقام بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دعا کیا کریں اللہ کم ہمتی کو اور بزدلی کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ جب بزدلی نکل جائے گی تو ہمت آ جائے گی، زور پکڑ لیں گے آپ، قوت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا حق گوئی کی، بے باکی کی، خوف دل سے ختم ہو جائے گا، عبادت میں سرور حاصل ہوگا۔ تو یہ اور بزدل آدمی جو ہے اس کے کسی کام میں اس کو لطف آتا ہی نہیں ہے، وہ ہر کیفیت میں غیر اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث آ گئی ذہن میں، یہ بہت اہم ہے۔ اج کل دے نیانے تے میں تو کہنا ہوں نا بریلر، نہ کچھ کھانا نہ پینا نہ نٹھنا نہ بھجنا، نہ کوئی طاقت نہ قوت، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خود کمزور ہے، اس کی تو ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ کیا مقابلہ کرے گا؟ اس میں قوت کہاں سے آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیرا واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن بہتر بھی ہے اور اللہ کے ہاں محبوب بھی ہے ایک کمزور مومن سے۔ تو کم از کم جو نوجوان ہو اور جوان ہو اس کے اندر تو قوت اور طاقت ہونی چاہیے، اس کا جسم تو مضبوط ہونا چاہیے۔ چلیں بڑھاپا تو ایک الگ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحرم، خود پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اللہ بڑھاپے میں تیری میں پناہ سے آتا ہوں، یعنی بڑھاپے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آدمی محتاج ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ تو مومن جوان اچھا لگتا ہے، مومن قوی اچھا لگتا ہے، مومن دلیر اچھا لگتا ہے، مومن شجاع اچھا لگتا ہے، مومن بے باک اچھا لگتا ہے۔ کمزور بزدل مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس طرح سے پسندیدہ نہیں۔ اچھا اس بات کو اور معنی میں مت لیجئے، ایک اور روایت ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے، کبھی خوف طاری ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے اور آپ کو خوف میں مبتلا کرتی ہیں، تو یہ نہیں، یہ انسانی خاصہ ہے، کبھی بزدلی کے جذبات آ جاتے ہیں۔ میں اپنی اولاد کے معاملے میں بہت کمزور ہوں، تھوڑی سی ان کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو میری جان جاتی ہے۔ والدین اولاد کے معاملے میں عام طور پر بزدل پائے جاتے ہیں، بس میری اولاد کو کچھ نہ ہو، اولاد کے معاملے میں وہ سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو مومن میں کبھی کبھی بزدلی نظر آ جاتی ہے، کمزوری ضعف نظر آ جاتا ہے، لیکن ایک تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ دوسرا، کوشش کرنی چاہیے یہ بزدلی کی نوبت بھی نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن، اللہ مجھے کم ہمتی سے، کمزوری سے اور سستی سے اور مداہنت سے اور بزدلی سے محفوظ و معمون فرما۔ منافقین کی علامت بھی یہی ہے، بزدل ہوتے ہیں، بزدل ہونے کی وجہ سے ہنی کسی نے اعلان کیتا چلو چلیے کشمیر تے کانبا چھڑ گیا تے پسینہ آ گیا تے ایدہ انہوں جدہ این مردے ویلے سکرات دا عالم نہیں تاری ہوں، سکرات کا عالم تاری ہو گیا ہے۔ اب وہ ایسے عجیب مغشی من الموت، موت دی غشی، موت دی بے ہوشی انہوں تے تاری ہون لگی ہے، ہونی کہتا کہ تے کھڑے کھڑے ڈیگی نہ پہن۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ۔ اچھا جی، رأیت الذین، دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، ینظرون الیک، کہ وہ بیٹھے بیٹھے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ کب؟ جب جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، جب جہاد کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ نظر المغشی علیہ من الموت، جدہ موت دی غشی انہ تے تاری ہون لگی ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، پس بربادی ہے ان کے لیے، فَأَوْلَى لَهُمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے۔ ویل کا لفظ تو آپ ویل للمکذبین، ویل للمطففین، ویل کا لفظ تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، یہ اس کا مبالغہ ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، بڑی ہلاکت ان کے لیے، بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ انسانوں کا خوف اپنے دلوں میں پالا ہوا ہے۔ اور منافقت کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ ہندہ مسلمانہ ڈردہ بندیاں تو ہندہ لہٰذا منافق ہندہ ہے۔ ڈر اور خوف بھی منافقت کے جذبات پیدا کرتا ہے، دلیر بالعموم منافق نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابو جہل بلا شبہ جہنمی ہے، ابو جہل بلا شبہ جہنمی ہے، اس کا نام بھی عمر ہے، عمر ابن الحشام، جہنمی ہے۔
لیکن دلیر اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الحشام او عمر بن الخطاب، یہ دو بندے انہیں دلیر ہے نا جو ایک دے دے منو بس اسلام و عزت مل جائے گی۔ دلیری انسان کے اندر منافقت کا جذبہ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ابو جہل کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے میدان بدر میں عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھوں، اتھے بھی اتنا زخمی پڑا ہوا ہے اور پتہ ہے ابھی عبداللہ مجھے قتل کر دیں گے، اس وقت بھی کہتا ہے او بکریاں چرانے والوں کی اولاد میں نو قتل کرے گا تو، اس وقت بھی ڈر اور خوف نہیں۔ خیر وہ تو متکبر بھی تھا، میں بات دور نہیں لے کے جانا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلیری، شجاعت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ انسانی خصلتیں ہیں، انسانی خصوصیات ہیں۔ کوشش کریں کہ خوف اور ڈر سے، بلا وجہ کا خوف اور ڈر، اس سے اجتناب کریں۔ احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ بھٹی صاحب نے کہا کہ بیماری ہے، احتیاط کیجئے، فاصلہ رکھیے، ماسک لگائیے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیے، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر جب کبھی سفر پر ہوتے، خیمے کے باہر محافظ نگران تعینات ہوتا تھا، محافظ کھڑا ہوتا تھا باہر، اور میدان جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافظت کی۔ تو یہ جو محافظ کھڑا کرنا ہے یہ بزدلی نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ یہ کیا ہے؟ احتیاط، تدبیر ہے۔ تدبیر بہرحال انسان کو اختیار کرنی چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، طاعت وقول معروف، طاعت اطاعت، اور دوسرا وقول معروف اچھی بات، طاعت اطاعت۔ آ کے کیا کہتے تھے منافق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے؟ ہم آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے ایک اشارے پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ اطاعت وقول، اور انہوں دا کہنا، گلاں کرنا، دعوے کرنا، نعرے لوڑنا، معروف۔ معروف کا یہاں ترجمہ ہم یہ کریں گے، بڑا پتہ ہے تھوڑی اطاعت دا بھی تے تھوڑے نعرے دا بھی۔ ادھروں جہاد دی آیت اتری ہے تے ہن دوڑ دے ہو، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا منافقین کے حق میں کہ تمہارا اطاعت کا نعرے لگانا اور تمہارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں باتیں کرنا معروف، سانو سارا پتہ، عرف ہمیں پہچان ہے، جڑے تسی نعرے لاندے ہو ایک کھوکھلے نے، جھوٹے۔ اس آیت کا ایک ترجمہ منافقین کے متعلق، دوسرا ترجمہ مسلمانوں کے متعلق۔ ایک ہی آیت ہے، دونوں کے لیے ترجمہ کر رہی ہے۔ منافق کے لیے کہیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تھوڑا گل مننا تے تھوڑا نعرے دعوے کرنا یہ سانو چنگی طرح پتہ ہے ایک کھوکھلا ہے۔ لیکن جب مسلمان کے لیے اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا یہ ہوگا ترجمہ طاعت وقول معروف۔ دیکھو مسلمان کڈے چنگے ہیں، اطاعت بھی کر دیا تے ہمیشہ معروف اچھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اچھی بات کرتے ہیں۔ اطاعت اور اچھی بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اطاعت رسول کی، اور جسے ہم امر بالمعروف بھی کہتے ہیں، قول معروف، امر بالمعروف۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ، آگے اللہ نے اصول بیان کیا ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ، جب کسی اچھے کام کا عزم ہو جائے، جب کسی اچھے کام کا عزم ہو جائے، ارادہ ہو جائے، اچھا کام جہاد بھی ہو سکتا ہے، اچھا کام نماز بھی ہو سکتا ہے، اچھا کام اداروں کی تعمیر بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ یہ ادارہ بھی، مسجد بھی انشاءاللہ تکمیل کے تعمیر کے مراحل سے گزرے گا جلد ہی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ، جب کسی اچھے کام کا عزم ہو جائے، پختہ ارادہ ہو جائے، تو پھر واپسی نہیں ہے، پھر آپ نے آگے چلنا ہے، پھر واپسی نہیں ہے۔ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهِ، پس لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر یہ کرتے تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی جب اللہ نے جہاد کی آیات نازل فرمائی تو یہ اس کو مان لیتے اور نبی کے ساتھ چلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اب منافق چاہتا کیا تھا کہ ان کلمات پڑھ لیا، بیٹھے بٹھائے ریاست مل جائے، حکومت مل جائے، طاقت مل جائے، کلمہ نہیں پڑھیا، احسان کیا نا بڑا نبی پر، کلمہ پڑھنے کے بعد بڑا احسان کیا اللہ پر۔ اب ہم نے اللہ پر احسان کر دیا کہ کلمہ پڑھا، ہن اللہ بھی ساڈے تے احسان کرے، سانو حکومت دے دے، سانو ریاست دے دے۔ اس کا جواب بغیر جہاد کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کوشش کے، بغیر مشقت کے ہمیں ریاست مل جائے، حکومت مل جائے، ٹھیک ہے، طاقت مل جائے۔ جواب فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پس
تمہیں لگتا نہیں ہے، امکان ہے تمہارے متعلق اس بات کا، ان تولیتم اگر تمہیں حکومت مل گئی، ولی بنا بھی دیا گیا، ان تفسدوا فی الارض تو پھر تسی زمین سے فساد پھیلاؤ گے۔ جب بغیر کوشش اور محنت کے لاٹری لگتی ہے نا، پھر بندہ انہوں ایدہ اڑا دینا ہے جدہ پتہ نہیں کی چیز۔ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا تھا، امیر آدمی کا، وہ روزانہ اپنے باپ سے سکہ لیتا، سکہ روپیہ لیتا اور جا کے کسی کھوہ سے سیٹ دینا سی، لیتا اور جا کے کسی کنویں میں پھینک دیتا۔ تو باپ کو پتہ چل گیا، سمجھایا، لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وزیر سے مشورہ کیا کیا کروں؟ تو وزیر نے کہا ایک دم بیٹھے بیٹھے نہ دیو انہوں کوئی کام کہو، پہلے پہ چھوٹا یا بڑا، تھوڑی سی مشقت کروائیں اس سے، تھوڑی سی محنت کروائیں، پھر انہوں کہے بھی ایک دن دا سی ہون تو 2 لے بے شک، لیکن کچھ کر کے لے۔ اب بچے کے ذمہ کام لگ گیا، وہ کام کرتا ہے، اب انعام کے طور پر سکہ ملا تو لکو کے رکھا ہے، یہ نہیں سٹنا، کیوں؟ اب یہ محنت سے ملا ہے۔ جب محنت اور مشقت کے بعد کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اور بغیر محنت اور مشقت کے بیٹھے بیٹھے مل جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہی معاملہ جہاد کے بغیر اگر حکومت مل جائے تو نہ حکومت کی قدر ہوتی ہے، نہ ریاست کی قدر ہوتی ہے، نہ عوام کا خیال ہوتا ہے، بلکہ الٹا فساد پھیلاتے ہیں کہ جدہ بیٹھے بیٹھے پہلے مل گئی سی، باجوہ صاحب نے لے کے دیتی سی، ہن بعد سے بھی مل جاؤ گی، پھر جناب جو الٹا سیدھا کام ہے وہ حکومتوں میں کرتے ہیں۔ لیکن جب محنت سے آتے ہیں، مشقت سے آتے ہیں، خدمت سے آتے ہیں، نیکی سے آتے ہیں، تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے، پھر اس کا لحاظ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے۔ تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدشے کا اظہار کیا ہے منافقین کے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر جہاد کے بغیر تمہیں حکومت مل گئی تو کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرو گے۔ یہ بات کہی گئی پہلے بھی کہ جب یزید کی بات آتی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہی آیت بعض اوقات مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں روح المعانی میں لکھا ہے کہ یزید نو چونکہ بیٹھے بیٹھے حکومت مل گئی، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، انہیں پھر اپنی رشتہ داری دا بھی خیال نہیں کیتا جڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی ہوئی سی۔ جب بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے تو پھر ہر چیز کا خیال، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے اگر بیٹھے بیٹھے مل جائے، اگر مشقت سے اور محنت سے ملے تو بڑی قدر ہوتی ہے۔ اولئک الذین، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے بیٹھے ریاست چاہتے ہیں اور نبی کو دھوکہ دیتے ہیں، اوپر اتو کھوکھلے نعرے لاؤن والے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، دور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے، فاصمہم، بہرا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، واعمی ابصارہم، اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں، افلا یتدبرون القرآن، پس کیا یہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن میں، ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے؟ تو میں نے غور کیا یہاں پر 3 انسانی جوارح اور اعضاء کا تذکرہ ہے۔ ایک کان کا تذکرہ ہے، بہرا ہو گیا، دوسرا آنکھ کا تذکرہ ہے، اندھی ہو گئی، تیسرا دل کا تذکرہ ہے، اس پر تالے پڑ گئے۔ آپ علم کوئی سا بھی اٹھائیں، علم کے حصول کے انسانی وجود میں 3 ہی ذرائع ہیں۔ 3 جگہ تو تھانوں علم ملتا ہے، چوتھی جگہ علم ملنے دی کوئی نہیں۔ یا تسی دیکھ دیں تھانوں چیزاں دا پتہ چل جاتا ہے، یا تسی سن دیں تھانوں گل سمجھ آ جاتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں القاء کر دیتا ہے۔ القاء کر دینا، الہام، جیسے ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ نبی کے لیے ہو تو وہ وحی ہوتا ہے، اور عام انسان کے دل میں آ جائے اچھی بات تو اس کو ہم کہتے ہیں الہام۔ 3 جوارے ہیں انسانی وجود میں جو علم کے ذرائع کا کام دیتے ہیں، لیکن منافق ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایدیاں اکھاں نو بھی اسی نہ کرتا ہوں انہوں دسنا کچھ نہیں۔ اس کے کان کو بھی ہم نے بہرا کر دیا، اب یہ سنے گا نہیں بات۔ اس کے دل پر بھی ہم نے تالا لگا دیا، سجیوں کھبیوں جو آنکھ کان نلوں کوئی گل چلی بھی گئی نہ تے دے دل دے اندر پہنچنی نہیں۔ اب منافقت کی وجہ سے اس کے ان 3 جوارے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کان کی مثال گزشتہ آیات میں دے دی گئی تھی، سن دیا لیکن یاد نہیں رکھ دے، بھول جان دیا۔ کان کی مثال آ گئی نا گزشتہ آیت میں، یہاں 2 اور مثالیں آ گئیں، اکھاں کام نہیں کر دیا۔ اب دیکھیں عجیب بات ہے، واقعہ آ گیا ذہن میں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال انتقال کی خبر ملی اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں پہنچی، تو ایک صحابی تھے جو شہر میں موجود نہیں تھے، اپنے کھیت میں تھے اور ہل چلا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا پتہ چلا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔
درد اور غم کی شدت اتنی ہوئی کہ اللہ سے اسی وقت دعا کی، اللہ میریاں اے اکھاں کھولا، مینوں لوڑ ہی نہیں، جنوں دیکھن واسطے اے اکھاں سی وہ وجود ہی نہیں رہا، میں اور کسی نوں دیکھنا ہی نہیں۔ تو روایات میں ہے اس کی دعا قبول ہوئی، پھر بعد میں کسی دوسرے چہرے کو اس نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان سننے کا کام کرتے ہیں، دل سمجھنے کا کام کرتا ہے۔ منافق دی نہ اکھ کم دی، نہ او دے کان کم دے، نہ او دا دل کم دا، وہ اکھاں نال دیکھدا ہے، انہوں او دی پہچان ہی کوئی نہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، لعنت ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فاصمہم، بہرا کر دیا ان کو، واعمی ابصارہم، آنکھیں ہو گئیں اندھی ان کی، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ غور نہیں قرآن کرتے قرآن پر، ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ جس چیز تے تالا پہ جائے نا، وہ سمجھو ایک پتھر طرح ہے نا، وہ کھول ہی نہیں سکتی، تالا جو پہ گیا۔ اس دل کے قفل کو کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ اب تراویح میں بھی ہوتی ہے، قاری صاحب پڑھتے ہیں اور سامعین سنتے ہیں۔ دل کے قفل کو، دل کے تالوں کو، دل کی سختی کو، دل کی سنگ دلی کو، دل کے پتھر پن کو کھولنے کا ایک بڑا ذریعہ قرآن پڑھنا یا قرآن سننا۔ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پلٹ آئے الٹے پاؤں، یعنی مسیتوں تا نکلے سی نبی دے نال نال، جدوں دیکھیا نبی یہ تو ترے ہی جاندے ہیں، پھر واپس آ گئے کہ نہیں اسی تھوڑے نال نہیں جانا، یہ کام اوکھا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ ارتدوا علی ادبارہم، جو مڑ آئے اپنی پیٹھ کے بل، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی، جہاد کی آیات آ گئی، نبی نے تعلیم دے دی، قرآن پڑھ کے سنا دیا، اس ہدایت اور روشنی کے باوجود واپس لوٹ آئے۔ الشیطان سول لہم، کچھ بھی نہیں ہویا، شیطان نے انہاں واسطے دنیا سونی بنا کے پیش کر دیتی، انہاں نوں یہی خطرہ پہ گیا جے مر گئے تو کوٹھی کتھے جاؤ گی، جے جہاد چے زخمی ہو گئے، لت باں ٹوٹ گئی تو پھر تو ترن پھرن جو کے بھی نہیں رہنا۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے دنیاوی زندگی کو تسویل کہتے ہیں، تزئین، مزین کرنے کو، شیطان نے دنیا دی زندگی سونی کر کے انہاں دے سامنے رکھ دیتی، جدوں دنیا سونی لگن لگ پئی تو کوئی جاندہ مقابلے چ بھی کسی دے خلاف لڑیے جا کے، اتھے تو مرن دا بھی امکان ہے، شہادت دا بھی امکان ہے۔ ایک وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان نے دوسرا کام کیا کیا، لمبی امیدیں دلائیں ان کو، کوئی گل نہیں، جان دی لوڑ نہیں ہے، اجے تک بہت کمانا ہے، پھر سال بعد ادھا ہو جائے گا، 10 سال بعد ادھا ہو جائے گا، 60 سال بعد ادھا ہو جائے گا، 100 سال بعد ادھا ہو جائے گا۔ یہ شیطان سکھاتا ہے راستے۔ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، یہ سزا ہے۔ دل کا قفل لگنا، آنکھوں کا بند ہو جانا، کانوں کی سماعتوں کا کھو جانا، موت کی سی غشی طاری ہو جانا، بزدلی کے آثار پیدا ہو جانا، سنی ہوئی بات کو بھول جانا، نبی کی بات پر غور نہ کرنا، یہ سزا ہے۔ کس چیز کی سزا ہے یہ بھی سن لیں، یہ اس چیز کی سزا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اے جڑے منافقہ اے انہوں نے جا کے گل کردے سی، کنہاں نوں؟ جڑے قرآن نوں پسند نہیں کردے، یعنی یہود، نصارہ، مشرکین، جڑے لوگ قرآن نوں پسند نہیں کردے نا، انہاں کول اے منافق جاندے سی اور جا کے کہندے سی سنطیعکم، اسی تھوڑیاں بھی تھوڑیاں جیاں گلاں من لانگے، تھوڑیاں جیاں محمد دیاں، تھوڑیاں جیاں تھوڑیاں۔ دین اسلام ایسے ملاوٹی اسلام کا، ملاوٹی ایمان کا قائل نہیں ہے، ایمان تو خالص ہونا چاہیے، پکا، بس اللہ دی مننی تے او دی من کے چلنا ہے، اور سجے کبے اسی نہیں دیکھنا۔ ذالک، یہ سزا اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے، للذین، ان لوگوں سے، کرہو، جو ناپسند کرتے تھے، ما نزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور کیا کہتے تھے، سنطیعکم، ہم ضرور اطاعت کر لیں گے ان قریب، فی بعض الامر، کچھ کماں چے تھوڑی بھی، کوئی گل نہیں، نماز محمد دی تے کپڑے تھوڑے پا لیں گے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ محمد دی تے روٹی تھوڑی طرح کھا لیں گے، ٹھیک ہے، حج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تجارت تھوڑے طریقے دے مطابق کر لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، لیکن نال نال سودی کاروبار بھی کر لیں گے۔ سنطیعکم فی بعض الامر، فرانس کے سفیر کو نکالا تو ہمارے ملک کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سنطیعکم فی بعض الامر، اللہ دیاں بھی کچھ مان لیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہ ایک اللہ دی بھی مان لی، دوجے پاسے انہاں دی بھی مان لی، جی انہوں کٹ دیتا تے پھر ساڈے ملک دا کاروبار بند ہو جانا ہے۔ سنطیعکم فی بعض الامر، اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت بڑی گہری ہے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو نہ اللہ کے رسول کو۔ فکیف، پس کیا حال ہوگا، اب منافقین کی سزا جو مرتے وقت ان کو ملے گی۔ فکیف، پس کیسا ہوگا، اذا توفتہم الملائکہ، جب موت دیں گے، وفات دیں گے فرشتے انہیں، اسرائیل اور اسرائیل کے متعلقین فرشتے، روح نکالنے والے فرشتے۔ کیسے نکالیں گے روح، یضربون وجوہہم، تھپڑ مارن گے انہاں دے چہریاں تے، جب روح قبض کریں گے سوکھی نہیں، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر ضربے لگائیں گے، وَأَدْبَارَهُمْ، انہاں دی کمر دی بھی ٹھکائی کریں گے، ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهِ، کیونکہ انہوں نے مانا اس بات کو، اتباع کی اس بات کی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَ، اور ناپسند کرتے ہیں اس بات کو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی جیڑی گل اللہ نو نہیں پسند انہوں یہ پسند کر دیا، جیڑی گل اللہ نو پسند آ اے لوگ اس گل نو ناپسند کر دیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ نے انہاں دے اعمال حبط کرتے، ضائع کرتے، اکارت کرتے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا یہ منافقین، یہ سارے جن کا تذکرہ گزشتہ آیات میں گزر چکا، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا یہ گمان رکھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ اللہ ان کے دلوں کا روگ، ضغن عربی زبان میں کہتے ہیں زنگ کو، اللہ ان کے دلوں کے ٹیڑھ کو اور زنگ کو اور بیماری کو آشکارا نہیں کرے گا، بالکل کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ چھپ جائیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، ان کا دکھانا دیکھنا دکھانا تو دور کی بات اللہ کے رسول، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو دکھا دیں آپ کی آنکھوں سے، اللہ جو تو جانتا ہی ہے نا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو بھی پہچان کروا دیں گے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ، پس آپ پہچان لیں گے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے۔ اس روایت، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی منافق مدینہ منورہ میں ایسا نہیں تھا جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کے پہچان نہیں لیتے تھے، صاف پتہ چلتا تھا۔ پھر حذیفہ بن الیمان کو ان 72 لوگوں کے یا کچھ لوگوں کے نام بتا دیے، اے بھی منافق، اے بھی منافق، اے بھی منافق۔ مومن نو بڑا ڈر لگا رہتا ہے، اللہ کتے میں اس صف چ تو نہیں چلا گیا۔ عمر رو رو کے حذیفہ سے پوچھتے تھے، حذیفہ دیکھی کتے میرا نام تو نہیں ہوتے وچ، تو حذیفہ نے بھی رو رو کے جواب دیا، عمر اللہ دے رسول دا راز دسنا نہیں چاہتا، بس اتنا دس دینا بھی تیرا نام ہے نہیں، اس تو اگے گل نہ پوچھی میرے کو۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم ضرور آپ کو دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، پس آپ پہچان لیں ان کو ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ایک نشانی میرے تواڈے واسطے بھی رکھ دیتی ہے اللہ نے، منافق دی پہچان دی، وہ کیا ہے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ پہچان لیں گے منافق کو، فی لحن القول، اس کی خوشامدی باتوں سے، لحن القول، بڑا سوار کے گلاں کروں گا، لحن القول، اس کے بولنے کے انداز سے آپ پہچان لیں گے یہ منافق ہے۔ آپ نے صحافیوں کو نہیں دیکھا ٹی وی میں کیسے ایک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ایک کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا کمزور کی جناب وہ اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منافق پہچاننے کی ایک علامت ان کی یہاں اس دنیا میں بھی ہے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، آپ ضرور پہچان لیں گے ان کو، فی لحن القول، ان کے کہنے کے انداز سے۔ میں تو کئی دفعہ مثال دیا کرتا ہوں، کام بھی نہیں سی آیا، چل آئیے، پانی لے آئیے، بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہے، خوشامد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں، مقصد ہی نہیں ہے، مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑا آدمی جتنے دیکھا ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، فی لحن القول، چاہے صاحب کی کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، جدو تسی کسے مداح خوشامدی نو دیکھو دے منہ چے بک بھر کے مٹی پڑ، یہ ہے خوشامدی، لحن القول، بنا سوار کے باتیں کرنے والے، منافق کی علامت۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایک ایک عمل کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، ہم آزمائیں گے تمہیں، اتنا نہیں چھڑنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے آپ کو، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، یہاں تک کہ ہم پہچان لیں، جان لیں مجاہدین کو کہ سچا مجاہد کیڑا ہے۔ نعرے لاؤن والا تو لکھ بندہ ہوں،
لیکن 1953 کی تحریک میں تو نہیں دیکھی، پیدا بھی نہیں سی ہویا، شاید اگر چٹھا صاحب یہاں پہ ان کو معلوم ہوگا گھر میں کہ عشق رسول کے دعوے 53 میں کرنے والے بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن گولیاں کھانے والے چند ایک کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں نکلا، ٹھیک ہے نا جی، یہی بات ہے یہاں پر بیان کی جا رہی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور آزمائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین منکم، ہمیں معلوم ہو جائے تم میں سے اصل مجاہد ہے کون، والصابرین، اور اصل میں صبر کرنے والا ہے کون، وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تمہارے حالات کو ضرور جانچیں گے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا انکار، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رکے اور روکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے، وشاق الرسول، اور مخالفت کی تکلیف دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول کو تکلیف سب سے زیادہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ امت کی طرف سے۔ امت نو کیا کہ اے کام ایداں کرنا ہے، لیکن امت اگیوں کہندی نہیں جداں اللہ دے رسول تسی کیا اسی ایداں نہیں کرنا، اسی اپنی مرضی نال کرنا ہے، کام کران گے وہی جڑا تسی کہنے ہیں، پر کران گے اپنے طریقے نال، طریقہ تہاڈا نہیں چلنا۔ یہ شاق الرسول ہے، نبی کی مخالفت۔ علماء نے کہا یہاں شاق الرسول سے مراد بدعت ہے، بدعت ہر کام کرنا ہے دین کا، لیکن عہدہ نہیں کرنا جدہ نبی نے دسیا، اپنی مرضی نال کرنا۔ شاق الرسول، مخالفت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت لوگوں پر واضح ہو چکی تھی۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو تھوڑی سی بھی تکلیف اور ضرر یہ لوگ نہیں پہنچا سکتے۔ وسیحبط اعمالہم، بار بار اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کہا کہ ہم ان قریب تمہارے اعمال کو کیا کر دیں گے؟ اکارت کر دیں گے، جو نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو کیتے کرائے کماں نو ضائع نہ کرو۔ کم کیتا نماز پڑھی لیکن جدہ اللہ دے نبی نے کیا ادا نہیں پڑھی تو عمل کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا، عمل کسے کام نہیں آیا۔ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، لباس ہو، کھانا ہو، پینا ہو، چلنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، جتھے پتہ ہے نا کہ نبی نے کتنا کیتا اتھے ادا ہی کرنا ہے، جتھے تو نہیں پتہ اتھے گل ہی علیحدہ ہے، لیکن جہاں پتہ ہے وہاں اتباع کس کی ہوگی؟ رسول کی۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کیا کافی نہیں تھی؟ کافی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو پڑھنی ہے، لیکن ہن اگلا سوال آ گیا پڑھنی کتنا؟ اس لیے فرما دیتا اطیعوا الرسول، رسول دی بھی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، ورنہ اپنے کیتے کرائے کماں نو برباد نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کفر، وصدوا عن سبیل اللہ، رکے اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، وہ پھر اسلام تے نہیں مرے بلکہ کفر دی موت مرے۔ فلن یغفر اللہ لہم، پس نہیں ہے مغفرت اللہ کی طرف سے ان کے لیے۔ فلا تہینوا، سستی مت دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، نہ صلح دی طرف سدو، نہ سستی دکھاؤ نہ صلح کی طرف بلاؤ۔ عجیب بات ہے، اسلام تو صلح کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، یہاں اللہ فرما رہا ہے سستی بھی نہیں دکھانی اور صلح کی طرف بلانا بھی نہیں ہے۔ جواب سمجھیں، یہ میدان جنگ کی بات ہے، جب مسلم اور کافر ایک دوسرے کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو مسلمان ڈر کے صلح دی درخواست نہیں کرتا، قرآن کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ پھر کافر آوے آ کے منت اللہ کرے بھی باس کر کے جنگ بندی ہو جائے تو مومن صلح کرتا ہے، ورنہ صلح نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کسی بھی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فلا تہینوا، پس سستی مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، اور نہ سلامتی صلح کی طرف بلاؤ۔ میدان جنگ میں صلح کتنا ہو سکتی بھائی؟ وہ آوے منت اللہ کرے، معافی منگے، پھر صلح ہو سکتی ہے، ورنہ میدان جنگ میں جہاد جاری رہے گا۔ وانتم الاعلون، وعدہ اللہ دا، وانتم الاعلون، اچے تسی ہوو گے اگر اے پٹھے سیدھے کام نہ کرو، وانتم الاعلون، اچے تسی ہوو گے۔ واللہ معکم، کیوں اچے ہوو گے بھائی؟ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ अल्लाह हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा ਉੱਚਾ ਹੋਰ कौन हो सकता है। वल्लाहु माअकुम, और अल्लाह है तुम्हारे साथ। वलन यतिरकुम आमालकुम, नहीं करेगा आमाल तुम्हारे कम। इन्नमल हयातुद दुनिया, बेशक ये ज़िंदगी दुनिया की लाइबुन व लहबुन, खेल और तमाशा है। व इन तुमिनु, अगर तुम लाओ ईमान, व तत्तकू, और डरो अल्लाह तबारक व तआला से, युतिकुम उजूरकुम, अता करेगा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए तुम्हारे बदले। वला यसअलकुम अम्वालकुम, अल्लाह तुहाडे कोलों तुहाडे माल कोई नहीं जे मंगदा। वला यसअलकुम अम्वालकुम, अल्लाह तुमसे तुम्हारे मालों के बारे में दरखास्त नहीं करता। इन यसअलकुमूहा, अगर अल्लाह ने किसी दिन तुहाडा माल सही मानों में मांग लिया ना, तो क्या होगा? फयुहफिकुम, तंगी में डाल देगा तुम्हें। जिन्ना दिता अल्लाह कहेगा सारा ही वापस कर दे। तो जो सारा ही दिता है, 100 दिता सी अल्लाह ने 100 ही मंग लिया, फिर मैं की करांगा? मैं कहूँगा मेरे कोल तो 10 ही बचे हैं, बाकी मैंने को लेने। ऐसे ही होगा ना, सारा तो कोई भी नहीं निकालेगा। तो कितना इनाम है। माल अल्लाह का है, सारा ही अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह कहता है ये चों बस 2.5 दे दे, मैनू नहीं देने, अपने नाल दे बंदियां नूं दे दे। कितना बड़ा इनाम है, एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का। मंगण दा स्वाद ते तां सीगा ना, 100 दिता सी 100 ही मंग लैंदा। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया है, मैं तुहानू चंगी तरह जानता, मैं ही बनाया इंसान को, मैंने ही बनाया है ना। अगर मैं सही मानों में सवाल कर लेता, फयुहफिकुम, तो तुम तंगी में पड़ जाते, यानी मैं फिर सारा ही मांग लेता। तब खलू, फिर तुम क्या करते? फिर बुखल करते, कंजूसी करते, लको लेंदे, झूठ बोलते, नहीं मेरे कोल तां इन्ना ही आ, मेरे कोल इन्ना ही आ। वयुखरिज अदगानकुम, और तुहाडे दिलां दा रोग निकल के सामने आ जाता। इनाम किया अल्लाह ने, पर्दे रखे बहुत सारे। हा अंतुम, हाय हाय तुम ही हो वो लोग, हा उलाई तुम ही हो वो लोग, तुदअऊना, जब तुम्हें पुकारा जाता है, दावत दी जाती है, लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कि खर्च करो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में। बात हो रही थी मुनाफिक की, बात हो रही थी जिहाद की, बात हो रही थी दुश्मनों की, अचानक इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात आ गई। क्यों? जिहाद पैसे तो बगैर मुमकिन ही नहीं। तलवार के बगैर जिहाद कैसे होगा? हथियार के बगैर जिहाद कैसे होगा? मुजाहिद के बगैर जिहाद कैसे होगा? असबाब सफ़र के बगैर जिहाद कैसे होगा? मुजाहिद घर बार बीवी बच्चे छड़ के चला गया, उन्होंने घर की रोटी पानी रोज़ी किद्दां चलेगी? शहीद के घर वालों का क्या हाल होगा? जो चला गया है उसके पीछे रह जाने वालों का क्या हाल होगा? माजूर अगर गाजी बन के वापस आ गया, हुण कमाई जोगा नहीं, उन्हें बाद से रोटी पानी किद्दां खानी है? लिहाजा जिहाद के लिए माल का होना क्या है? ज़रूरी है। माल के बगैर जिहाद आसान नहीं है। ये तो कमाल है उन लोगों का जो अफ़गानिस्तान में और कश्मीर में बहुत थोड़े असबाब के साथ वो लगे हुए हैं, उनको परवाही कोई नहीं है। मैनू और तुहानू ये दावत दी गई है कि चलो अगर तुसी नहीं जा सके, हाँ अंतुम, हाय हाय तुहाडे ते अफसोस है, हाँ उलाई तुम ही वो लोग हो, तुदअऊना, जब तुम्हें पुकारा जाता है, दावत दी जाती है, लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कि तुम खर्च करो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में। फमिनकुम मन यबखल, बस तुम ही में से बाज़ ऐसे हैं जो करते हैं बुख्ल, यबखल, कंजूसी करते हैं, बुख्ल करते हैं। ला यदखुलुल जन्नत बखीलुन, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कंजूस जन्नत चे नहीं जाएगा। मुजाहिद ओदे वास्ते सरहदां ते लगा है, ओदी हिफाजत वास्ते ते एक दमड़ी कड्ढन नूं तैयार नहीं। ऐसा ये है नाशुक्रा, वो उसकी जान की हिफाजत में लगा हुआ है, उसके दीन की हिफाजत में लगा हुआ है, उसके दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए लगा हुआ है, लेकिन ये दमड़ी कड्ढन नूं तैयार नहीं होता। यबखल, कंजूसी करता है, बुखल करता है। वमन यबखल, और जिसने किया बुखल, फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, उन्हें अल्लाह दा कुछ नहीं बिगाड़िया, बल्कि उन्हें असल च कंजूसी की अपनी ज़ात वास्ते। अज दे दिंदा ना रुपया तो 7 बन जाते, 7 ना बनते 70 बन जाते, 70 ना बनते 700 बन जाते, 700 ना होंगे बल्कि क़यामत वाले दिन इस तो भी कई गुना ज़्यादा बन जाते। जिन्हें हुण रुपया नहीं दिता, उन्हें अल्लाह वास्ते नहीं की, अपने वास्ते कंजूसी करती। रुपये के अगे बदले अगर 700 या इस तो भी ज़्यादा मिले तो कोई ना करे तो समझो उन्हें अपने घाटे का सौदा किया ना, किसी होर का घाटा तो नहीं किया। बात समझ में आ रही है जी? वमन यबखल, और जिसने की कंजूसी, आखिरी आयत है जी, वमन यबखल, और जिसने की कंजूसी, फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सी, उसने अपनी ही ज़ात के मुताल्लिक़ की कंजूसी। वल्लाहुल गनी, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह नूं तुहाडे पैसियां दी लोड़ नहीं। व अंतुमुल फुकरा, तुसी हो फ़कीर असल से। वो हमारे एक दोस्त हैं, उनका हॉस्टल का कारोबार है। किस चीज़ का? हॉस्टल का कारोबार। 2 साल हो गए हॉस्टल बंद पे। जो उन्होंने कहते थे ना भी ज़कात कड्डो अपनी कमाई दी, तो वो करते सी कंजूसी। अल्लाह ने कहा मैनू तुहाडे माल की लोड़ नहीं, मैं तो गनी हाँ,
अंतुमुल फुकरा, वो दिन होना है जदों तुसीं आके सजदे करके गिड़ गिड़ा के कहना अल्लाह बीमारी मुका, नियाणे पढ़न वाले आउण साडे हास्टल च रहन, साडा हास्टल तुरे साडे कोलों तां किराया नहीं दे हुंदा, ठीक है ना। वल्लाहुल गनी, और अल्लाह है गनी असल में, व अंतुमुल फुकरा, असल में फ़कीर तुम हो, व इन ततवल्लौ, और अगर तुम मोड़ो मुँह, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी जगह पर फिर किसी और कौम को ले आएगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर तुहाडी मिसाल देने वाला भी कोई नहीं होएगा, एक, और दूसरा फिर वो तुहाडे वर्गे नहीं होंगे, तुहाडे तो चंगे होंगे। अगर तुम ये सारे काम अच्छे कर लो तो तुम्हारे लिए जिंदाबाद, अगर तुम न करो तो फिर ये बीमारियाँ, ये अजाब, ये अताब, तुम्हारी कहानी ख़त्म, तुम्हारी जगह पे नए लोग आ जाएंगे जो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।